نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم ملک وال کی اس عظیم حیدری مسجد میں ماہانہ درس عرفان القرآن بسلسلہ ذکر امام حسین علیہ السلام اس عظیم بزم میں حاضر ہیں۔ اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، بالخصوص جناب محترم علامہ منیر احمد نقشبندی صاحب، امام و خطیب جامع مسجد حضا، جناب محترم سید محمود الحسن شاہ صاحب زیدہ شرفہ، جناب محترم علامہ ظہیر احمد سیالوی صاحب، تحریک منہاج القرآن کے قائدین اور کارکنان، دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات محبوب مکرم کے تصدق سے سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے بلا تمہید آج کی اس بزم میں سورۃ اللیل کی آیات بینات کی روشنی میں آئیے سیرت امام حسین عالی مقام کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ سامعین محترم، آج 7 محرم الحرام ہے، اور اگر محرم الحرام کی سن 61 ہجری کی ساعتوں کو دیکھیں تو 7 محرم الحرام کو خانوادہ مصطفیٰ پہ ان ظالموں نے پانی بند کر دیا۔ آئیے اپنی سوچوں میں اور تصورات میں مارکائے کرب و بلا کو لائیں اور تھوڑا غور کریں کہ آج کے دور میں ہمارے لیے نیکی کرنا کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ مثلا دین اسلام کے لیے وقت دینا آج کے دور میں کتنا مشکل ہو گیا۔ وقت کے بعد اگر مال دینے کا موقع آئے تو ہم نے اگر دین اسلام کی خاطر
500 یا 1000 بھی دینا ہو تو 1000 بار سوچتے ہیں۔ آقا امام حسین علی مقام کی قربانیوں کو دیکھیں کہ آپ نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر وقت بھی دیا، مال بھی دیا، اولاد بھی دے دی، اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پورے کنبے کی شہادت کو دیکھتے رہے اور صبر کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے۔ سامعین محترم، ان سارے کے سارے واقعات کو تصورات میں اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ کریں کہ اتنی بڑی قربانی جس کی مثال قیامت تک کہیں اور نظر نہیں آتی، آقا امام حسین علی مقام کے لیے اتنی بڑی قربانی دینا آسان کیسے ہو گیا؟ اور دوسری طرف ان ظالموں کا عمل دیکھیں، ان یزیدیوں کا کردار دیکھیں جنہوں نے خانوادہ مصطفیٰ پہ ظلم کیا، جنہوں نے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھولوں کو مسلا۔ سامعین محترم، ان کے اس ظلم و بربریت کے عمل کو بھی سامنے رکھیں اور اپنے دلوں کی طرف آئیں، اپنے دلوں کی نرمی کے بارے میں سوچیں کہ آج کے دور میں اگر ہمیں کوئی ایک بچہ بھی زخمی نظر آئے تو ہمارے دلوں پہ بوجھ آتا ہے، اگر ہمیں کوئی بچہ روتا ہوا نظر آئے تب بھی دلوں پہ بوجھ آتا ہے۔ وہ کتنے بڑے ظالم تھے جنہوں نے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کو شہید کر دیا، لیکن دلوں پہ بوجھ نہیں آیا، پریشان نہیں ہوئے۔ تو سامعین محترم، آج قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آقا امام حسین علی مقام نے اتنی بڑی قربانی دی، اتنی بڑی قربانی کا دینا آقا حسین کے لیے آسان کیسے ہو گیا، اور ان ظالموں نے ظلم کی مثال قائم کی، بربریت کی مثال قائم کی، ان ظالموں نے خانوادہ رسول کو شہید کیا، تو ان ظالموں کے لیے اتنا ظلم کرنا آسان کیسے ہو گیا؟ تو سامعین محترم، جب یہ دونوں رخ آپ کے سامنے آ گئے تو اب آئیے سورۃ اللیل کی ان آیات بینات کا مطالعہ کریں۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، پس وہ جس نے اللہ کے راستے میں دینے کا ارادہ کر لیا، پس وہ جس نے اللہ کے راستے میں دیا، وَاتَّقَىٰ، اور صاحب تقوی ہوا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور وہ جس نے حق کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ فرماتا ہے کہ جن کو یہ 3 صفات نصیب ہو گئی ہم ان کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیتے۔ تو سامعین محترم، یہ صفات دیکھنے والی ہیں۔ وہ جس نے اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دیا، جس نے اللہ کے راستے میں دیا، واتقا، اور جسے نور تقوی کا نصیب ہو گیا، وصدق بالحسنی، اور جس نے حق کو پہچان لیا پھر حق کی تصدیق کی، اللہ فرماتا ہے وہ جسے یہ صفات نصیب ہو گئیں ہم اس کے لیے نیکیوں کا راستہ آسان کر دیتے۔ اور آگے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، وہ جب بخیل ہو گیا، اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے جس کا دل کپ کپانے لگا، اللہ کے راستے میں دینا جس کے لیے مشکل ہو گیا، وَاسْتَغْنَا، اور جو اللہ کی ذات سے لاپرواہ ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جس نے حق کی تکذیب کی، حق کا انکار کیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم ایسے بدبخت کے لیے گناہ کا راستہ آسان کر دیتے۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی صفات کو بیان کر دیا۔
اب آئیے ان صفات کو سامنے رکھیں اور آقا امام حسین عالی مقام کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ مالک کائنات نے جس صفت کا پہلے ذکر کیا ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں دینا۔ فَأَمَّا مَنْ آتَا، صفت سخاوت۔ تو سامعین، آقا علیہ السلام کہ یہ نواسے حضرت امام حسین کی سخاوت کو جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ آقا حسین جس خاندان میں پل رہے ہیں وہی خاندان تو کائنات کا سب سے بڑا سخی خاندان ہے۔ آقا امام حسین علی مقام سوہنے محمد مصطفیٰ کی گود میں پلے، آقا تاجدار کائنات کی آغوش میں پرورش پائی، اور آقا تاجدار کائنات کی سخاوت پہ گواہ اللہ کا قرآن ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب کائنات ہم نے آپ کو بڑا سخی بنایا، عظیم سخی بنایا، اور آپ اتنے بڑے سخی ہیں کہ آپ کے دروازے پہ جو بھی منگتا آتا ہے وہ خالی نہیں لوٹتا، جو سوال کرتا ہے وہ لے کے جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، سخاوت مصطفیٰ کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا تاجدار کائنات صبح و شام بیکاریوں کی جھولیاں بھرا کرتے۔ میرے محبوب کے در اقدس پر اگر کچھ سوالی دنیا مانگنے آتا مصطفیٰ دنیا عطا کرتے۔ میرے آقا کے دروازے پر اگر کوئی جنت کا سوالی بن کے آتا میرے مصطفیٰ جنت دیتے۔ اگر کوئی رب کا قرب مانگتا میرے مصطفیٰ رب کا قرب دیتے۔ گویا در مصطفیٰ پر جو بھی آتا، جو سوال کرتا میرے مصطفیٰ عطا کرتے جاتے۔ حال یہ تھا کہ ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے۔ تو سامعین محترم، پھر آقا امام حسین علی مقام کے والدین کو دیکھیں۔ حضرت امام حسین علی مقام کے والد محترم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ محترمہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، جن کی سخاوت کے تذکرے میرا اللہ قرآن میں کرتا۔ سامعین محترم، معروف واقعہ ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا اور سیدہ کائنات نے منت کے 3 روزے رکھے، روزے رکھ لیے۔ پہلا دن آیا، افطار کا وقت ہوا تو دروازے پہ سوال لیے، آواز آئی کہ بھوکا ہوں، جو کچھ افطار کے لیے تھا اٹھا کے بھکاری کو دے دیا۔ دوسرا دن آیا، پھر افطار کے وقت دروازے پہ دستک ہوئی، جو کچھ افطار کے لیے تیار تھا اٹھا کے دے دیا۔ تیسرا دن آیا، افطار کا وقت ہے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، سوال کرنے والے کو سارا کھانا اٹھا کے دے دیا۔ رب کائنات کو، مولا کائنات اور سیدہ کائنات کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ ایسے اللہ والے ہیں اور ایسے سخی ہیں، ان کے دروازے پر جب بھی کوئی سوالی آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا، یہ اپنا کھانا بھی اٹھا کے ان سوالیوں کو دے دیتے۔ اور پھر آگے میرا اللہ فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، اس سوالی کو دے کر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو تجھے دیا ہے اللہ کے مکھڑے کے لیے دیا ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ارے لے جانے والے تیری ذات سے ہم اتنا بھی نہیں چاہتے کہ تو ہمارا شکر ادا کر۔ اتنا سخی گھرانہ۔ پھر آقا امام حسین علی مقام کی سخاوت کو دیکھے۔ واقعہ معروف ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی، امام حسین علی مقام اور حضرت عبداللہ بن جعفر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 ہستیاں پیدل مدینہ المنورہ سے مکہ کی طرف حج کے سفر پہ تھی۔ اب کو علم ہے کہ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر ہے، راستے میں کھانا ختم ہو گیا، بھوک کا احساس ہوا، تو ان ہستیوں نے چاہا کہ کوئی آبادی تلاش کی جائے جہاں سے کھانا میسر آ سکے۔ تو چلتے چلتے ایک جھونپڑی نظر آئی، تو یہ 3 ہستیاں وہاں پہنچی۔ ایک بوڑھی خاتون تھی، اسے جا کے کہتے اماں جی بھوک لگی ہے، کھانے کا اہتمام کر دے۔ وہ بوڑھی ماں کہتی ہے بیٹا کھانے کے لیے اور تو اہتمام کوئی نہیں، ہاں ہمارے گھر میں ایک بکری ہے، آپ وہ ذبح کریں، گوشت تیار کر دیں، میں کھانا تیار کرتی ہوں، آپ کھا کے جائیں۔ اس بوڑھی ماں نے کھانا تیار کیا، شہزادوں نے کھانا کھایا، شکریہ ادا کیا اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ کچھ وقت گزرا، بارشیں نہ ہوئیں، قحط کا دور آیا، تو وہ بوڑھی خاتون، ان پہ بھی مشکل وقت آیا۔ وہ بوڑھی خاتون اور ان کا شوہر وہ مدینہ المنورہ شفٹ ہو گئے، ہجرت کر گئے۔ جب مدینہ المنورہ وہ ہجرت کر کے آئے، غربت کا عالم ہے، یہاں کوئی اپنا نہیں، وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے بیچ کر اپنا پیٹ پالنے لگے۔ ایک دن وہ بوڑھی عورت مدینہ المنورہ کے بازار میں ہے، چلتے چلتے امام حسن مجتبیٰ کی نظر اس بوڑھی عورت پہ پڑی۔ امام حسین نے پہچان لیا۔ آپ نے پوچھا بوڑھی ماں کیا آپ مجھے پہچانتی ہیں؟ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ میں نہیں پہچانتی۔ آقا امام حسین نے فرمایا ماں میں پہچان گیا، آپ وہی ہیں کہ ہم سفر حج پہ تھے، ہمیں کھانا چاہیے تھا، آپ نے کھانا دیا تھا، آج آپ ہمارے گھر آئی ہیں، مدینہ المنورہ آئی ہیں، آج ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ آپ کے آنے کا سبب کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں قحط آ گیا، غربت آ گئی، جانور مارے گئے، اس لیے ہم مدینہ ہجرت کر آئے ہیں۔ آقا امام حسین علی مقام نے جب سنا تو آقا امام حسین علی مقام فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں غم نہ کریں، آپ اپنے گھر آئی ہیں۔ آقا امام حسین نے 1000 بکریوں کا ریوڑ اور 500 دینار اس بوڑھی خاتون کو دے کے کہا ماں یہ تو میں نے دیے ہیں، آگے گھر میرے بھائی حسن کا ہے، وہ بڑا بھائی ہے، وہاں بھی جائیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اہل سنت۔ تو سامعین محترم چونکہ وقت مختصر ہے، آقا امام حسین علی مقام نے اس بوڑھی ماں کو اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ جھولیاں بھر دیں۔ اور پھر صرف آقا امام حسین نے نہیں، آقا امام حسن مجتبیٰ کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ اگر چھوٹے بھائی نے اتنا دیا ہے تو جتنا حسین نے دیا ہے اتنا میں بھی دیتا۔ وہ آئے تھے قحط زدہ ہو کر، غریب بن کے، ان شہزادوں سے ملے اور خاندان پیارے محمد مصطفیٰ سے ملے، وہ جو خالی تھے واپس پلٹے تو جھولیاں بھر چکی تھی۔ تو سامعین محترم میرے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَا، جو سخی ہو گیا، وَاتَّقَا، اور صاحب تقویٰ ہو گیا، جسے تقویٰ کا نور نصیب ہو گیا۔ اب سامعین محترم یہ جو صفت تقویٰ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ لفظ تقویٰ کا لغوی معنی ہے پرہیزگاری، اللہ کا خوف۔ تو سامعین اگر صفت تقویٰ کا مطالعہ کریں تو اس میں کئی صفات آتی ہیں جو صاحبان تقویٰ کی ہے۔ پہلی صفت ہے کہ صاحب تقویٰ
صاحب عبادت ہوتا ہے، صاحب تقوی صاحب عبادت ہوتا ہے، اور عبادات میں عبادت کا کمال سجدہ ہے، عبادت کا کمال سجدہ ہے۔ آقا امام حسین عالی مقام کا تقوی دیکھیں، امام حسین عالی مقام کی نمازوں کو دیکھیں، اور عبادت کا کمال، جب تقوی کا کمال عبادت ہے، نماز ہے، اور پھر نماز کا کمال سجدہ ہے۔ آقا حسین کے سجدے کو دیکھیں، ریگزار کرب و بلا پر، تپتی ریت پر تیروں کا مسلح ہے، اور امام حسین کا سجدہ تب بھی جاری ہے۔ پھر سامعین محترم اس سے آگے دیکھیں، صاحب تقوی حلال اور حرام میں ہمیشہ تمیز کرتا ہے، صاحب تقوی کبھی حرام کے قریب نہیں جاتا۔ آقا امام حسین علی مقام کا تقوی یہ تھا کہ آپ کبھی شک اور شبہ والی شے کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، کبھی شبہ والی شے کے قریب بھی نہ جاتے۔ آقا امام حسین علی مقام فرمایا کرتے کہ حرام کے ساتھ سمجھوتا کرنا میری نگاہ میں زندگی نہیں بلکہ ذلت ہے۔ پھر سامعین، صاحب تقوی دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے، اور آقا امام حسین علی مقام فرمایا کرتے تھے الدنیا دار الفنا، لوگو یہ دنیا مقام فنا ہے، مقام بقا نہیں۔ آقا امام حسین اس دنیا سے کبھی محبت نہ کرتے، آپ کی محبت کا مرکز ہمیشہ اللہ کی ذات رہتی تھی۔ پھر سامعین محترم، تقوی کیا ہے؟ جتنی بھی تعریفات تقوی کی بیان کر لیں، ان ساری تعریفات اور صفات کو جمع کریں تو ایک خاص صفت سامنے آئے گی جو ساری صفات کا مجموعہ ہوگی کہ تقوی سوہنے محمد مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہونے کا نام ہے۔ تقوی ادب مصطفیٰ میں فنا ہونے کا نام، کیونکہ میرے اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں ارشاد فرما دیا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے سامنے پست کر لیتے ہیں، آہستہ کر لیتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہی ایسے خوش نصیب ہیں رب کائنات جن کے دلوں کو چن کر ان میں تقوی کا نور سجا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء سنت۔ تو سامعین محترم، تقوی حضور تاجدار کائنات کے ادب میں فنا ہونے کا نام، تقوی تعظیم مصطفیٰ کا نام، تقوی تکریم مصطفیٰ کا نام، اور آقا امام حسین علی مقام کا تاجدار کائنات کے ساتھ تعلق دیکھیں۔ میرے سونے محبوب خود رب کی بارگاہ میں سجدہ میں ہیں، اور میرے حسین پشت مصطفیٰ پہ سوار نظر آتے۔ اب سامعین محترم غور کریں گے ایک خاص نقطہ کی طرف کہ اگر تقوی کی صفات کو دیکھیں تو عبادت تقوی کی ایک اہم صفت ہے، عبادت تقوی کی ایک اہم صفت ہے، اور عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ عبادت ہے، اور نماز کا کمال سجدہ ہے۔ اگر عام مسلمانوں کے لیے تقوی عبادت میں ہے اور عبادت کا کمال نماز ہے، نماز کا کمال سجدہ ہے، اگر عام انسانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے ترتیب یہ ہے تو پھر سامعین محترم توجہ تو کریں میرے محمد مصطفیٰ کی عبادت اور نماز کا عالم کیا ہوگا۔
کہ جن کی ذات کے ساتھ تعلق تقویٰ بن جائے، جس ذات کا ادب تقویٰ بن جائے، جس ذات کی تعظیم تقویٰ بن جائے، اگر وہ ذات خود عبادت کرنے لگے تو اس عبادت کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر اس ذات کی صرف عبادت نہیں، عبادات میں نماز، پھر نماز میں سجدہ، اور سجدہ اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ مصطفیٰ خود حالت سجدہ میں ہیں اور پشت پہ آقا امام حسین علیہ مقام سوار ہیں۔ سامعین محترم، تصورات کی دنیا میں ڈوبیے گا اور غور کیجئے گا۔ اگر ہم بھی نماز ادا کر رہے ہوں اور گھر میں چھوٹے بچے ہوں، بچہ کبھی ہماری پشت پہ سوار ہو جائے تو باقی سارے گھر والے دوڑ کے پکڑتے ہیں کہ بچہ پشت پہ سوار ہو گیا ہے اور حاجی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ گھر والے جھڑکتے ہیں، پکڑتے ہیں، اور حاجی صاحب جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کے اپنے تیور کیا ہوتے ہیں وہ اللہ جانے۔ لیکن غور کریں، ادھر آقا امام حسین علی مقام پشت مصطفیٰ پر ہیں، کسی میں جرت نہیں کہ دوڑ کے پکڑے کہ حسین کیا کر رہے ہو، پشت مصطفیٰ پر ہیں۔ اور آقا تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیحات پڑھی، چاہیے تو یہ تھا کہ 3 تسبیحات مکمل ہوتی، آقا سجدہ سے اٹھ جاتے، لیکن آقا تاجدار کائنات نے بھی سجدہ ختم نہیں کیا، 3 تسبیحات سے آگے چلے، تسبیحات جاری ہیں۔ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آقا امام حسین علی مقام کے اترنے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر سامعین آگے توجہ کریں، آقا تاجدار کائنات امام الانبیاء ہیں، حضور تاجدار کائنات پہ اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کا کلام آتا ہے، تو گویا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پہ آقا امام حسین سوار ہیں، حضور تو نہیں اٹھے۔ جب وحی کا سلسلہ جاری تھا تو رب کائنات کو چاہیے تھا کہ محبوب کو حکم دیتا، محبوب تسبیحات پوری ہو گئی، اٹھ جا۔ اللہ رب العزت نے بھی جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا کہ محبوب تسبیحات ہو چکی، سجدہ سے اٹھ جائیں۔ گویا آپ تصورات کی دنیا میں دیکھیں، میرے سونے مصطفیٰ سجدے میں ہیں، آقا امام حسین علی مقام تاجدار کائنات کی پشت پہ سوار ہیں، ادھر آقا تاجدار کائنات اللہ کی وحی کے منتظر ہوں گے، جبرائیل اللہ کے حکم کا منتظر ہوگا، اور رب کائنات پشت مصطفیٰ سے حسین کے اترنے کا منتظر ہوگا۔ سجدہ مکمل تب ہوا جب آقا امام حسین پشت سے اتر گئے۔ اب سامعین محترم جامع الترمذی کو پڑھیں، جب آقا امام حسین علی مقام سجدہ سے آقا تاجدار کائنات کی پشت مبارک سے اتر آئے، سجدہ مکمل ہوا، بعد میں صحابہ قریب ہوئے، حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، سنیں آقا کیا حسین آپ کو اتنا پیارا ہے؟ کیا حسین آپ کو اتنا پیارا ہے کہ آپ حالت سجدہ میں تھے، حسین پشت پہ سوار تھا، آپ نے اسے اتارا نہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا امام حسین کو اپنی گود میں لیا، صحابہ کو اپنے قریب کیا، اور قریب کر کے میرے محبوب فرماتے ہیں، صحابہ آؤ میں بتاؤں حسین مجھے کتنا پیارا ہے، حسین کتنا پیارا ہے۔ آقا تاجدار کائنات امام حسین کو گود میں بٹھا کر امام حسین کا رخسار کا بوسہ لے کے فرماتے ہیں، عاشقو سن لو، حسین منی وانا من الحسین، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں۔ اب سامعین چونکہ وقت مکمل ہونے کو ہے، آقا تاجدار کائنات نے جو فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، تو سامعین یہ راز تو سمجھ آتا ہے، چونکہ آقا امام حسین علی مقام آقا تاجدار کائنات کے نواسے ہیں، اولاد ہیں،
اولاد ہمیشہ اپنے والدین سے ہوتی ہے، لیکن سامعین یہ نقطہ سمجھ نہیں آتا کہ پیارے محمد مصطفیٰ حسین سے ہیں۔ کیوں؟ والدین کبھی اولاد سے نہیں ہوا کرتے۔ سامعین محترم توجہ کریں، ہمیشہ شاخ تنے سے ہوتی ہے، لیکن کبھی تنا شاخ سے نہیں ہوتا۔ ہمیشہ مظہر مصدر سے ہوتا ہے، لیکن کبھی مصدر مظہر سے نہیں ہوتا۔ تو پیارے آقا کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، سونے آقا یہ اب سمجھا بھی دیں، آپ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، یہ تو سمجھ گئے کہ آقا حسین آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے نواسے ہیں، لیکن حضور بتا دیں آپ حسین سے کیسے ہیں، آپ آقا حسین سے کیسے ہیں؟ تو اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی نے یہ نقطہ سمجھایا کہ لوگوں سن لو میرے محبوب کیا فرماتے ہیں۔ حضور راز سمجھا رہے ہیں، لوگوں دیکھ لو میرا حسین فاطمہ کی گود سے لے کر، میرا حسین فاطمہ کی گود سے لے کر نیزے کی نوک تک مجھ سے ہے۔ میرا حسین فاطمہ کی گود سے لے کر نیزے کی نوک تک مجھ سے ہے، اور نیزے کی نوک سے لے کر اب قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ آقا نے فرمایا لوگوں دیکھ لو میرا حسین ولادت کے دن سے لے کر یوم شہادت تک مجھ سے ہے، اور شہادت حسین سے لے کر اب قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ پھر سامعین محترم اگلا نقطہ سمجھیے گا، آقا تاجدار کائنات یہ راز سمجھا رہے ہیں، لوگوں دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر، دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر کرب و بلا تک مجھ سے ہے، اور دین اسلام کی ابتدا آدم علیہ السلام، دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر کرب و بلا کے دن تک مجھ سے ہے۔ اب یہ دین اسلام کرب و بلا سے لے کر قیامت تک میرے حسین سے ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ منبر بھی حسینی ہے، یہ کلمہ بھی حسینی ہے، سامعین محترم یہ اذان بھی حسینی ہے، اب یہ قرآن بھی حسینی ہے، کلمہ طیبہ بھی حسینی ہے۔ تو لوگوں سن لو، جب معرکہ کرب و بلا کے بعد یہ منبر بھی حسینی، اذان بھی حسینی، کلمہ بھی حسینی، تو پھر لازم ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بھی دل سے حسینی ہو۔ اس لیے کہ معرکہ کرب و بلا کے بعد اگر عزت کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ اذان کی آواز آ رہی ہے تو یہ احسان حضرت امام حسین علی مقام کا ہے۔ پھر سامعین محترم اس سے آگے رب کائنات نے فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے حق کی تصدیق کی، جس نے حق کی تصدیق کی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم جب حق کو تلاش کرنے چلے تو سب سے بڑا حق اس کائنات میں دین اسلام ہے۔ سب سے بڑا حق کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ دین حق ہے۔ جس نے اس حق کو پہچان لیا، جس نے اس حق کی تصدیق کی، جس نے اس حق کے لیے گواہی دی، ہم اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو جب یہ دین حق ہے
اور اس دین اسلام کے لیے قربانی دینے والا، گواہی دینے والا سب سے بڑا شہزادہ حسین ہے۔ سامعین محترم، ہم بھی اس دین حق کے لیے گواہی دیتے ہیں۔ جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو ہم بھی گواہی دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ دین حق ہے۔ پھر کائنات میں جمی شہداء کو دیکھیں، ہر شہید بھی دین حق پر گواہی دیتے ہوئے شہید ہو گیا، لیکن جب شہداء کی صف کو دیکھا، گواہوں کی صف کو دیکھا، تو سب سے بڑا گواہ اور سب سے بڑا دین حق کا علمبردار شہزادہ امام حسین نظر آئے۔ کیسے؟ بس اس نقطے پہ بات اینڈ کرتے ہیں کہ سامعین محترم، مالک کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ میرے اللہ نے فرمایا شہید زندہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید شہداء کی زندگی پر دلیل دیتا رہا۔ مسلمان مانتے رہے، کفار انکار کرتے رہے، اور جب بھی قرآن مجید میں شہید کے زندہ ہونے پر گواہی دی، کفار ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے خود مارا ہے۔ کفار ہیں، مشرکین ہیں، مستشرکین ہیں، کہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، انہوں نے خود قبر میں دفن کیا، پھر بھی کہتے ہیں کہ زندہ ہے۔ ایمان والے تو مانتے رہے، لیکن کفار انکار کرتے رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید شہداء کے زندہ ہونے پر گواہی دیتا رہا، لیکن جب بھی کفار انکار کرتے، قرآن پلٹ کے شہیدوں کی طرف دیکھتا کہ ارے شہیدوں، میں تو تمہارے زندہ ہونے کی گواہی دیتا ہوں، لیکن کیا کوئی شہید ایسا بھی ہے جو میرے حق ہونے کی گواہی دے؟ کیا کوئی شہید ایسا بھی ہے جو میرے سچ ہونے کی گواہی دے؟ وقت گزرتا رہا، زمانے گزرتے رہے، مارکائے کرب و بلا بپا ہوا۔ میرے حضور کے نواسے آقا امام حسین علی مقام کی شہادت ہوئی، سر اقدس جسم اقدس سے جدا کیا گیا، جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے، جسم اقدس کو لہو لہان کیا گیا۔ اب سر اقدس کرب و بلا میں ہے، جسم اقدس کرب و بلا میں ہے، سر اقدس کرب و بلا میں ہے۔ وقت آگے چلا، وہ سر اقدس نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا، قافلہ آگے چلایا گیا، قافلہ چلتا رہا، لوگ دیکھتے رہے۔ ہم شہید کو زندہ کہتے ہیں، قرآن شہید کو زندہ کہتا ہے، کفار انکار کرتے ہیں۔ ادھر کفار نے انکار کیا، سر حسین سے آواز آئی، ارے انکار کرنے والوں سن لو، جو قرآن کہتا ہے وہ حق کہتا ہے۔ ادھر کفار شہید کے زندہ ہونے پر انکار کر رہے تھے، سر حسین قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا تھا جو قرآن کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو سامعین محترم، یہ راز سمجھ آ گیا کہ آقا امام حسین علی مقام کے لیے اتنی بڑی قربانی کا دینا کیسے آسان ہو گیا۔ نہ دل میں گھبراہٹ آئی، نہ اضطراب پیدا ہوا۔ آقا امام حسین نے کس طرح آسانی کے ساتھ معصوم علی اصغر بھی دے دیا، جوان علی اکبر بھی دے دیا، حضرت قاسم بھی دے دیے،
اونا محمد بھی دے دیے، حضرت جعفر بھی دے دیے، حضرت عثمان بھی دے دیے، حضرت عبداللہ بھی دے دیے، یہاں تک کہ سارا کنبہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے بھی حالت سجدہ میں جا کے کہتے ہیں مولا جو تیری رضا وہ میری رضا، جو تیری رضا وہ میری رضا، جو تیری رضا وہ میری رضا، مولا تیرا دین بچ جائے، میرا کنبہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اور لذت کے ساتھ، حلاوت کے ساتھ، چاشنی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتے مولا میں تیرے دین حق کے حق ہونے کی گواہی دے آیا ہوں۔ تو سامعین محترم، تذکرائے شہدائے کربلا یہ صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، ذکر کربلا زندگیاں بدلنے کے لیے ہے، زندگیاں بدلنے کے لیے ہے۔ آئیے تذکرائے کرب و بلا کو سن کر کوشش کریں یہ صفات ہماری زندگی کا خاصہ بن جائیں، ہم بھی اللہ کے راستے میں اگر جان نہیں بھی دے سکتے کچھ وقت تو دے سکتے، کچھ نور بھی عطا کرے گا، اور جب تقویٰ کا نور نصیب ہوگا پھر انسان حق پر گواہی دینے والا بن جائے گا۔ اور اگر یہ صفات نصیب ہو گئیں، میرے اللہ نے فرمایا فَسَا نُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جن کو یہ صفات نصیب ہو جاتی ہیں ہم ان کے لیے نیکیوں کا راستہ اور آسان کر دیتے ہیں۔ اس بزم پر بار دیگر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کے ساتھیوں کو کہ جن کو میرے اللہ نے یہ توفیق بخشی، وہ ذکر شہدائے کرب و بلا کرنے کے لیے اس بزم کو سجا رہے ہیں۔ رب کائنات سب کی کاوشیں قبول فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، میرا اللہ معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ بطور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم سجاد حسین قادری صاحب کا کہ جن کی محبتوں سے آپ احباب کی زیارت نصیب ہوتی رہتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔